ایک تو بہت عمدہ تقریر فرمائی اور پھر جیسے علی علی کرنے کا حق ہے اس طریقے سے آپ نے نعرے بھی لگائے. بہت آپ کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں اور انشاءاللہ آپ اور ترقی کریں گے اور بہت آپ کے یہاں روانی ہے خطابت میں. اور اب آئیے حضرات اس خطیب کی طرف چلتے ہیں. میں ایک جملے میں بات کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے حدیث فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو جتنے اس کے ہاتھ میں بال آئے اتنے اس کے گناہ معاف ہوئے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں. اور آپ نے اس کے ساتھ وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی عام یتیم کو پال دے تو وہ رسول کے ساتھ رہے گا، جو مرسل اعظم جیسے یتیم کو پال دے تو اس کی شان کیا ہوگی. جب آپ کی عمر کا میں سامع تھا اور اس وقت خطابت میں سننے جایا کرتا تھا آغا باخر میں، اس وقت ایک خطیب کو دیکھا تھا، وہ شاعر اہل بیت بھی تھا، ذاکر اہل بیت بھی، اور کیا عمدہ اس نے ایک جملہ اسی کو لفظ بدل کے میں کہتا ہوں انہوں نے کیا فرمایا تھا، وہ جملہ مجھے یاد رہ گیا. مصرے تو بہت پڑھے جاتے ہیں، شعر بھی نقل کیے جاتے ہیں، لیکن اچھا نکتہ بھی کبھی کبھی پیش کیا جانا چاہیے. اور ایک بات ہے، بڑی پریشانی یہ ہے نذیر بھائی کہ شعر میں تو تخلص ہوتا ہے، ذکی بھائی شعر میں مقطع ہوتا ہے، لیکن جملے میں یا نکتے میں مقطع نہیں ہوتا ہے. وہ اس میں کوئی بھی استعمال کر لیتا ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت ایمانداری سے کام لیا جائے تو جملے کو اسی طریقے سے پیش کیا جائے اور اسی ذاکر کے نام سے پیش کیا جائے. جملہ سنیے، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حسن متقی میثم زیدی صاحب نے آغا باقر کے منبر سے کہا تھا، جس نے کسی یتیم کو پال دیا وہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، اور جس نے اسی یتیم کو پال دیا اس کا مرتبہ کیا ہوگا. نعرہ حیدری. آپ دیکھیے، اب آئیے، ظاہر سی بات ہے کہ اتنے عظیم خطیب کو آواز دینی ہے تو یہ جملہ میں نے ان کا دہرا دیا تو اب ایک بند بھی ہو جائے، اس لیے کہ یہ جشن ہے. ظاہر سی بات ہے اگر میں مجلس کی نظامت کر رہا ہوتا تو صرف جملے سے کام چل سکتا تھا، لیکن جشن ہے اس لیے ایک آدھ بند ضرور. اور وہ بھی جب خطیب کو بلانا ہے تو پھر وہ 1-2 شعر نہیں بلکہ پورا بند ذرا سا بھاری بھرکم مسدس اور مرثیے کی نمائندگی ہونی چاہیے. اس لیے ایک بند پیش کروں گا. جناب نیر سرسوی صاحب نے کہا کہ کفر کا حامل دین خدا وہی کہ جس کو اللہ اپنا ناصر کہہ رہا ہے اس کو مسلمان کافر کہہ رہا ہے. سنیے، میں عرض کر رہا ہوں یہ بند کہ حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب، جل رہے ہیں کس رقابت میں نہ جانے سب کے سب، دشمنوں کے دوستوں کے بغض للہ کا ہم سمجھے سبب. اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ. نعرہ حیدری. آئیے ہم سب مل کے گزارش کریں، ایک ایسا خطیب جس کی وجہ سے لکھنؤ کی جو عزائی تہذیب ہے اس کا وقار برقرار ہے، عالی جناب مولانا قبلہ و کعبہ سید حسن متقی میثم زیدی صاحب کے حضور محرف التماس پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی خطابت سے ہمیں اس جشن کے آغاز کی اجازت مرحمت فرمائیں اور کچھ شعر بھی عطا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صلوات علی محمد.
اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز محترم علماء، خطبہ، شعراء، ناظم جشن جناب نیر جلال پوری صاحب، اور ابھی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے مشتبہ علی خان سلمہو سے، جو ہمارے بھتیجے بھی ہیں اور ہمارے فرزند کے ہم جماعت بھی ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اسٹیج پر جناب ابو طالب کا جشن ہے اور ہمارے چچا تورت زیدی صاحب بھی تشریف فرما۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ رشتے میں ہمارے چچا ہیں، بہت قریبی۔ چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں خالق کائنات کلمہ پڑھنے والوں کو ایک صلوات پر محمد دیکھیے نذیر باقری صاحب، ہم خالصتاً لکھنوی ہیں، لیکن اگر دوران تقریر مائک نہ خراب ہو تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ لکھنؤ میں پروگرام ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل۔ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت پیش کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے۔ ائمہ طاہرین کی تفاسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو اللہ کا کسی گروہ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرنا اس گروہ کے کامل الایمان ہونے کا ثبوت نہیں، بلکہ جہاں جہاں اللہ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کیا جنہوں نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا تو اللہ نے ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم، کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں، اور اللہ ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم شیطان کے نقوش کی خطوات کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کا نام جناب ابو طالب ہے۔ 1400 سال گزر گئے جس کے دروازے پر آ کر اس وقت کے تمام کفار و مشرکین نے کلمہ پڑھا۔ آج اسی کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا کلمہ نہیں پڑھا۔ دیکھیں قبلہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی مشرکین تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ انہوں نے کلمہ کہاں جا کے پڑھا، کس کے گھر جا کے کلمہ پڑھا، تو ایک ہی جواب ہے کہ سب نے جو کلمہ پڑھا وہ جناب ابو طالب کے در پہ آ کے کلمہ پڑھا۔ تو بھیا جب سب ان کے گھر آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کے در پہ جا کے کلمہ پڑھیں گے؟ آپ غور کریں، کس کے در پہ جا کے جناب ابو طالب کلمہ پڑھیں گے؟ ابھی آپ نے سنا اور وہ یتیم والی حدیث انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد نیر جلال پوری صاحب کا ایک پرانا جملہ بھی یاد آیا، اس کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک حدیث صحیح بخاری سے میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، میرے خیال میں 10-12 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا۔ کہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اپنے ماں باپ، اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے ماں باپ سے، اپنی زوجہ سے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کو محبت اپنے ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، انسان کو محبت اپنی زوجہ سے بھی ہوتی ہے، انسان کو محبت اپنی اولاد سے بھی ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت اولاد سے ہوتی ہے
اتنی محبت نہ زوجہ سے ہوتی ہے، نہ اتنی محبت کسی کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے۔ یہ بھی بالکل حقیقت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماں باپ سے کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کے امام نے جواب دیا، اے بھیا چپ رہو، اے بھیا تم چپ رہو یار، مائک بولے نہ بولے یار، ایک صلوات پڑھنا پر محمد و آل محمد۔ تو اس نے کہا کہ بھئی جتنی محبت ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماں باپ سے کیوں نہیں ہوتی؟ تو امام نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہے کہ اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے مگر ماں باپ اولاد سے نہیں ہوتے، لہذا جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماں باپ سے نہیں ہوتی۔ تو عزیزوں سب سے زیادہ جو انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، لیکن اگر اپنے ماں باپ سے زیادہ پیغمبر سے محبت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے، اپنی زوجہ سے زیادہ پیغمبر کو نہیں چاہتا تو وہ مومن نہیں ہے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے محبوب سے عشق نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب تصویر کا دوسرا رخ بھی تو سامنے آئے گا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اگر کوئی اپنی زوجہ سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اگر کوئی اپنی اولاد سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اب دنیا ہمیں بتائے کہ یہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں جو پیغمبر اسلام کے بستر سے جناب ابو طالب اپنے بیٹوں کا بستر بدلتے رہے کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن اللہ کا رسول بچ جائے، یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ محمد سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ہر جگہ لوگوں نے سازشوں سے کام لیا، کچھ نہ کچھ ایسے جملے لکھے کہ جس سے عظمت اہل بیت کم ہو جائے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، عظمت اہل بیت کم ہو جائے۔ ایک خوبصورت سا جملہ کہہ دوں، ماشاءاللہ یہاں شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ عجب مسلمان ہیں کہ انہیں شمع رسالت کے پروانے تو نظر آتے ہیں مگر شمع رسالت کا فانوس نظر نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزوں انہیں شمع رسالت کے پروانے نظر آتے ہیں مگر انہیں شمع رسالت کا فانوس نظر نہیں آتا۔ تو عزیزوں جناب ابو طالب نے اس وقت پیغمبر اسلام کو پناہ دی کہ جب لوگوں نے پیغمبر کا بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی ان سے صاحب سلامت نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، تو 3 سال پیغمبر شیب ابی طالب میں رہے۔ لیکن عزیزوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس بات کو تمام کر رہا ہوں تاکہ شعراء کرام بارگاہ ابو طالب میں منظوم نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں کہ علامہ ابن قیم ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے زاد المعاد فی سیرت خیر العباد، اس کتاب میں وہ شیب ابی طالب کا تذکرہ کرتے ہوئے، قمر امام صاحب سنیے گا، وہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ شیب ابی طالب جو ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ کہتے ہیں یہ شیب ابی طالب جو ہے یہ مشہور تھا جناب ابو طالب کے نام سے، حالانکہ یہ فقط جناب ابو طالب کی پراپرٹی نہیں تھا، خالی ان کی جائیداد نہیں تھا بلکہ یہ بنی ہاشم کی مشترکہ جائیداد تھی اور اس میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا۔ کیا سنا ہے بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ میں نے کہا بھائی سبحان اللہ، جملہ بڑا اچھا آپ لکھ گئے کہ اس میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا۔ اگر آپ لکھتے کہ اس میں جعفر طیار کا حصہ تھا تو وہ بات نہ بنتی، اگر آپ لکھتے کہ اس میں عقیل کا بھی حصہ تھا تو پھر بات میں مزہ نہ آتا، اگر آپ کسی اور کا نام لکھتے تو پھر ہم کو لطف نہ آتا، لیکن آپ نے لکھا کہ اس میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا۔ سنو بیٹا، اس میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا شیئر بھی اس پراپرٹی میں تھا؟ تو پیغمبر کا جو شیئر تھا، پیغمبر کا جو حصہ تھا، وہ کیسے تھا؟ کیا پیغمبر نے اس حصے کو خریدا تھا؟ کیا خریدا تو نہیں تھا، تو پھر کیسے پیغمبر کا حصہ تھا؟ یا تو اس شیب کو، اس جگہ کو جناب عبد المطلب نے خریدا
خلیدہ تھا، پیغمبر ان کے پوتے تھے، لہذا پیغمبر کا اس میں حصہ تھا، اور یہ جناب ہاشم نے خلیدہ تھا اور پیغمبر ان کے پر پوتے تھے، لہذا پیغمبر کا اس میں حصہ تھا۔ کچھ بھی مانیے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کو جو حصہ ملا تھا وہ وراثت میں ملا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، جو پیغمبر کو ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، کہ پیغمبر کو جو حصہ ملا تھا وہ وراثت میں ملا تھا۔ تو بھیا اگر شیب ابی طالب میں تم پیغمبر کا حصہ ثابت کر رہے ہو ابو طالب کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، تب بھی کام ہمارا ہی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ پھر پیغمبر کو وراثت میں حصہ ملا تھا، تو اگر پیغمبر کو وراثت میں شیب ابی طالب میں حصہ ملا تھا تو پھر اس حدیث کو کہاں لے جاؤ گے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں؟ بھائی صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، پیغمبر اسلام اپنے بیٹوں کو بستر پر سلاتے رہے، لیکن اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر کو پالا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابو طالب نے جو پیغمبر کو پالا وہ کیا سمجھ کے پالا؟ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جناب ابو طالب نے جو پیغمبر کو پالا، قابل غور بات ہے، وہ کیا سمجھ کے پالا؟ یتیم سمجھ کے نہیں پالا۔ دنیا میں لوگ یتیموں کو پالتے ہیں لیکن وہاں انداز اور ہوتا ہے، یتیم سمجھ کے نہیں پالا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بھتیجا سمجھ کے بھی نہیں پالا۔ خدا جانے آپ غور بھی کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ بھتیجا سمجھ کے بھی نہیں پالا، اس لیے کہ پیغمبر عادل ہیں۔ اگر بھتیجا سمجھ کے پالیں اور بیٹوں کو بھتیجے پر قربان کریں تو یہ بات خلاف عدالت ہے، لہذا میں کہہ رہا ہوں بھتیجا سمجھ کے بھی نہیں پالا۔ نہیں، میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو طالب نے پیغمبر کو بیٹا سمجھ کے بھی نہیں پالا۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، بیٹا سمجھ کے بھی نہیں پالا، تو پھر کیا سمجھ کے پالا؟ اس لیے کہ یہ تو 3 سال تک مسلسل اپنے بیٹوں کو پیغمبر کے بستر پر سلاتے رہے کہ اگر کوئی قتل کرنے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن اللہ کا رسول محفوظ رہے۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو طالب نے محمد کو نہ یتیم سمجھ کے پالا، نہ بھتیجا سمجھ کے پالا، نہ بیٹا سمجھ کے پالا، ابو طالب نے محمد کو دین سمجھ کے پالا۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، دین سمجھ کے پالا۔ اور کیونکہ دین سمجھ کے پالا لہذا اپنے بیٹوں کو دین پر قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ اپنے بیٹوں کو دین پر قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ حالانکہ شاید آج کے جشن سے بہت زیادہ نسبت یہ نقطہ آپ کی نظر میں نہ رکھتا ہو، لیکن میں عرض ضرور کروں گا کہ جناب ابو طالب اپنے بیٹوں کو محمد پر قربان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہیں دین سمجھ رہے ہیں۔ اب ایک واقعہ اور ہمارے سامنے آیا کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، پیغمبر کے ایک زانو پر آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اور دوسرے زانو پر جناب ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیغمبر کے بیٹے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں تو دونوں کہنے کو پیغمبر کے بیٹے ہیں، لیکن ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ۔ کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ایک بالواسطہ بیٹا ہے، ایک بلا واسطہ بیٹا ہے۔ امام حسین کون ہے؟ کہ بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم کون ہے؟ کہ خود پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ جبرائیل آئے، ایک وقت میں 2 کی محبت اچھی نہیں ہے، ایک کو دوسرے پر قربان کر دیجئے، تو اب پیغمبر نے کیا کیا؟ کہ میں نے ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹے کو حسین پر قربان نہیں کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنے بیٹے کو حسین پر قربان نہیں کیا، حسین کو نواسا سمجھ کے بیٹے کو قربان نہیں کیا، بلکہ حسین کو دین سمجھ کے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ حسین کو دین سمجھ کے قربان کیا، حسین کو دین سمجھ کے قربان کر دیا پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو۔ تو بہرحال جناب ابو طالب کے سلسلے میں یہ جشن منعقد ہوتا ہے، اور ہماری جان قربان سرکار ابو طالب پر کہ جنہوں نے ہر قدم پر نہ صرف یہ کہ پیغمبر کو بچایا، جیسا کہ ابھی آپ غدیر کے سلسلے میں سن رہے تھے کہ مکے میں اللہ نے نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس، لیکن غدیر میں اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس۔
یہ نکتے تو آپ نے نہ معلوم کس سے سنو کتنی بار سنا ہوگا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت پہ کہ بھیا مکے میں اللہ کو نبی سے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کچھ غور بھی کیا آپ نے؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. مکے میں اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ جاری رکھیے، معافی چاہتے ہیں بیچ ارے میں آگے ڈسٹرب کرنے کے لیے. بس آخری بات آپ بھی سن لیں فرمائیں. تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکے میں اللہ کو پیغمبر سے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. لیکن سن لیجئے بات آپ تک پہنچ جائے، میری طرف دیکھیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. واللہ یعصمک من الناس کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ذرا آپ دعوت ذوالعشیرہ پر نظر کیجئے. عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سب خاموش رہے سوائے مولا علی کے. یعنی عام طور پر یہ سنتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے تو سب خاموش رہے، صرف مولا علی نے فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ. یہ آپ سنتے ہیں. لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خالی مولا علی نہیں بولے بلکہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی دو شخصیتیں بولی. ایک مولا علی بولے اور دوسرے جناب ابو طالب. غور کریں، دوسرے جناب ابو طالب، کہ جناب ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اے محمد، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں. میں جب تک زندہ ہوں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وعدہ لا الہ الا اللہ کے لیے مکے میں ابو طالب نے کیا وہی وعدہ علی ولی اللہ کے لیے غدیر میں اللہ نے کیا. اور فرمایا آپ نے. تو بس عزیزوں بس قبلہ بات تمام. تو آج یہ جو جشن ہو رہا ہے یہ مربی رسول محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے. بس میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بات کو تمام کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں دعا کروں کہ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. آپ حضرات ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.